ساتھیوں نے کہا ہے کہ دشمن بہت زیادہ ہو چکے ہیں، پریشان بہت کرتے ہیں، بالخصوص ان لوگوں کو جو دین کا کام کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ جو ایک فضا اس زہر سے آلودہ ہو چکی ہے، وہ بھی وجہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے بھی وجوہات ہیں، جو ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں ان کی وجوہات، اور کچھ خواہ مخواہ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا وظیفہ عنایت فرما دیجئے جس سے اللہ رب العزت ہمیں دشمنوں کے شر سے، ان کی دشمنی سے اور ان کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وظیفہ سننے سے پہلے آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ اسی کے لیے کرنا جائز ہے جس کے لیے علماء اجازت دیں۔ اپنی دشمنی اس کی نوعیت، اپنا جھگڑا اس کی نوعیت، اپنا اختلاف اس کی نوعیت کسی عالم کے سامنے بیان کریں، اگر وہ اجازت دے کہ آپ اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور وہ کسی اور طریقے سے باز نہیں آتا، اور کسی اور طریقے سے باز آتا ہے پھر کیا ضرورت ہے؟ تو پھر یہ جائز ہے، وگرنہ دوسرے لوگوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ وظیفہ یہ ہے، قرآن کریم کی آیت ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بہت اثر میں اس کا اثر بہت تیز ہے، یہ جلالی وظیفہ ہے، تو اس لیے جیسے میں نے احتیاط بتلائی ہے، کسی عالم سے پوچھ کے پھر اس کو پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد کیا ہے؟ کسی جگہ پہ پاکیزہ جگہ ہو، پاکیزہ کپڑے ہوں، باوضو ہو کر اس کو پڑھیں، 41 دفعہ، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ العظیم چند ہی دن گزرنے پائیں گے، اللہ رب العزت آپ کو آپ کے جانی یا مالی یا عزت کا دشمن ہے، جیسا بھی دشمن ہوگا، اللہ رب العزت آپ کو ضرور نجات عطا فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔